Assalamu alaikum friends, welcome to Knowledge with Danish and I am here with a lot of information. So friends, آج میں آپ لوگوں کو چکور سے ریلیٹڈ بہت سی انفارمیشن دوں گا. چکور پاکستان کا قومی پرندہ ہے اور اس کا نام سنسکرت زبان سے دیا گیا ہے. چکور ترکی سے افغانستان تک، انڈیا سے مغربی ہمالیہ کی پہاڑی سلسلوں تک اور وہاں سے نیپال تک پایا جاتا ہے. چکور کو شمالی امریکہ کے کچھ حصوں میں بھی دیکھا گیا ہے اور یہ نیوزی لینڈ میں بھی پایا جاتا ہے. ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ عام طور پر اس پرندے کا تعلق تیتر کے خاندان سے ہے اور ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس تیتر کی تمام اقسام کے قد کبوتر یا پھر تیتر کے قد کے برابر ہیں. یہ پرندہ بہت ہی حساس ہوتا ہے اور حساس ہونے کے ناطے یہ اپنے شکاری کو بہت جلد پہچان لیتا ہے اور اس سے جان بچانے کی کوشش کرتا ہے. چکور کے بارے میں سب سے زیادہ امیزنگ فیکٹ تو یہ ہے کہ جب یہ چکور شکاری حضرات کو دیکھتا ہے تو یہ اپنا سر مٹی میں چھپا لیتا ہے اور مٹی میں اپنے سر کو چھپانے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ شکاری حضرات کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے. اس کی اسی بیوقوفی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شکاری حضرات بغیر کسی محنت کے اس کا شکار کر لیتے ہیں، جو کہ بہت ہی آسان ہوتا ہے. پرانے زمانے میں جب شکاری حضرات چکور کو پکڑتے تھے تو اس کے چھپنے کی جگہ پر جو کے آٹے کو شراب میں گوندھ کر رکھ دیتے تھے. جب چکور اس آٹے کو کھاتا تھا تو وہ بے ہوش ہو جاتا تھا اور اس کے بعد شکاری بآسانی اس کا شکار کر لیتے. کہا جاتا ہے کہ چکور چاند سے بہت اٹریکٹ ہوتا ہے. یہ چاند سے اس حد تک کا اٹریکٹ ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت اسے حاصل کرنے کی خواہش میں رہتا ہے، مگر ہر مرتبہ یہ ناکام ہو جاتا ہے. چکور چاند سے اس حد تک کا اٹریکٹ ہوتا ہے کہ اسے حاصل کرنے کے جنون میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ماہرین کا ماننا ہے کہ خلا بازوں نے کئی دفعہ چکور کو خلا میں مردہ حالت میں پایا ہے. اس پرندے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ ایک مخصوص آواز نکال کر دیگر پرندوں کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا سکتا ہے. شکاری حضرات اس پرندے کی اس خاصیت کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ جب وہ شکار پر روانہ ہوتے ہیں تو اس پرندے کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں اور پھر اس پرندے کو اپنے بچھائے ہوئے جال پر باندھ دیتے ہیں. جب یہ پرندہ مخصوص آوازیں نکالتا ہے تو دیگر پرندے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں جو کہ جال پر موجود ہوتے ہیں اور پھر شکاری ان باقی پرندوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور ان کا شکار کرتے ہیں. ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ایک شکاری پیش ہوا جس کے ہاتھ میں ایک چکور تھا. اس چکور کی ایک ٹانگ نہیں تھی. سلطان محمود غزنوی نے شکاری سے اس چکور کی قیمت معلوم کی تو شکاری نے اس کی بہت قیمت بتائی اور شکاری نے کہا کہ یہ پرندہ بیش قیمتی ہے. سلطان محمود غزنوی نے شکاری سے یہ سوال کیا کہ اس پرندے کی تو ایک ٹانگ بھی نہیں ہے تو پھر یہ بیش قیمتی کیسے ہوا؟ پھر شکاری نے اس کی اسی خاصیت کے بارے میں سلطان کو بتایا کہ جب میں شکار پر جاتا ہوں تو اس پرندے کو ساتھ لے لیتا ہوں اور پھر اسے اپنے جال کے ساتھ باندھ دیتا ہوں. جب یہ مدد کے لیے آواز لگاتا ہے تو دیگر پرندے بھی اکٹھا ہو جاتے ہیں اور میں بہت سے پرندوں کا شکار کر لیتا ہوں. سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میں اس کی ساری قیمت ادا کروں گا. شکاری نے اس پرندے کو اپنی منہ مانگی قیمت کے بدلے میں سلطان محمود غزنوی کو یہ پرندہ فروخت کر دیا. اس پرندے کو خریدتے ہی سلطان محمود غزنوی نے اس پرندے کو ذبح کر دیا. شکاری کو اس بات کا بڑا تعجب ہوا اور اس نے سلطان محمود غزنوی سے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو سلطان محمود غزنوی نے تاریخی الفاظ دہرائے کہ جو دوسروں کی وجہ سے اپنوں سے غداری کرے اس کا یہی انجام ہونا چاہیے. پرانے زمانے میں چکور کو بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا تھا. اگر کوئی انسان چکور کے پتے کو بطور سرما آنکھوں میں استعمال کرے تو اس کی آنکھوں کا دھندلا پن اور آنکھوں کے کئی سارے امراض سے اس کو بچا لیتا ہے. اگر کوئی شخص مرگی یا لکوی جیسی بیماری میں مبتلا ہے تو اگر وہ اس پرندے کی چربی اپنے ناک میں ڈالتا ہے تو وہ ان بیماریوں سے جلد ہی چھٹکارا پا لے گا. عام طور پر چکور
اونچی پہاڑیوں اور ان پر پھیلی ہوئی جھاڑیوں میں رہتا ہے۔ چکور تقریباً سمندر کی سطح سے 2000 سے 4000 میٹر کی بلندی پر رہتا ہے، مگر پاکستان میں یہ 600 میٹر کی بلندی پر بھی آپ کو نظر آئے گا۔ عموماً چکور پہاڑیوں پر گروہوں کی شکل میں رہتے ہیں اور ان کا گروہ 10 سے لے کر 50 چکوروں پر بھی مشتمل ہوتا ہے۔ نر چکور اور مادہ چکور میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن نر چکور اور مادہ چکور کا ایک فرق یہ ہے کہ مادہ چکور نر چکور سے سائز میں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے۔ چکور اپنا گھونسلہ چھوٹی جھاڑیوں میں یا آگے کی طرف اٹھی ہوئی چٹان کے نیچے بناتے ہیں۔ مادہ چکور جو انڈے دیتی ہے، ان انڈوں کی تعداد تقریباً 7 سے لے کر 14 ہوتی ہے اور ان میں سے بچے نکلنے کا عمل تقریباً 20 سے 25 دن کا ہوتا ہے۔ چکور عام طور پر اکیلے بھی آرام کرتے ہیں اور یہ بہت سی جگہیں استعمال کرتے ہیں اپنے آرام کے لیے، جیسے کہ اونچی جھاڑیاں اور چٹانوں کی ڈھلوان۔ عموماً چکور آرام کرنے کے لیے اونچی جھاڑیوں اور چٹانوں کی ڈھلان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اکثر چکور گروہوں کی شکل میں بھی آرام کرتے ہیں۔ جب یہ گروہوں کی شکل میں آرام کرتے ہیں تو یہ ایک دائرہ بنا کر بیٹھتے ہیں، جبکہ ان کی گردنیں باہر کی طرف ہوتی ہیں تاکہ ان پر کوئی حملہ نہ کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ سنہری عقاب سب سے زیادہ چکور کا شکار کرتا ہے اور چکور کو شمالی انڈیا میں اور پاکستانی کلچر میں امن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ If you like this video, then please share this video and subscribe my channel Knowledge with Danish۔ ملتا ہوں آپ سب سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔